نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے۔ یہ ظاہر حکم ہے۔ جب بھی کوئی ظاہر حکم ہوتا ہے اس میں تین چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے دو ہوں اور ایک نہ ہو تو وہ حکم ظاہر ہی رہ جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بچہ، اس کا لوتھڑا ہو اور آگے دو چیزیں نہ ہوں تو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ تین چیزوں کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ کوئی چیز ہے تو اس میں بھی تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کوئی اللہ کا حکم ہے تو اس میں بھی تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ حکم ظاہر کیا ہوتا ہے؟ حکم ظاہر میں اس چیز کا نام ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ، یہ حکم ظاہر میں اللہ کا نام ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کا باطن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت محبت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب دیکھیے تینوں چیزیں بیچ میں آ گئیں، پھر اللہ اللہ ہے۔ ورنہ لاکھ غیر اللہ کو کوئی اللہ بناتا رہے، وہ غیر اللہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کہنے سے وہ اللہ نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے، نام کے بغیر وہ حکم، روزہ نام ہے، حج نام ہے، زکوٰۃ نام ہے۔ کس کا نام ہے جی؟ حکم ظاہر کا نام ہے۔ حکم ظاہر کا باطن کی ادائیگی کے لیے تعلیم اور جو تزکیہ ہے یہ حکم کا باطن ہوتا ہے، ورنہ حکم نام میں رہ جاتا ہے۔ نماز نام میں رہ جاتی ہے، روزہ نام میں رہ جاتا ہے، حج نام میں رہ جاتا ہے، میں اور آپ نام میں رہ جاتے ہیں۔ وہ میرا اور آپ کا، وہ اللہ پروردگار کا، نبی رسول کا، اللہ کے ولی کا نام ہوتا ہے۔ ولایت کوئی اور چیز ہے، رسالت کوئی اور چیز ہے، اور للہیت کوئی اور چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور چیز ہے۔ کسی نے سیب دیکھا ہے تو یہ ظاہر ہے، اس کا نام ہے سیب، لیکن سیب کا باطن دیکھنے پر جب کوئی سیب کو دیکھتا ہے تو یہ سیب کا باطن جو ہے نا یہ سیب ہوتا ہے۔ اسی طرح بادام ہے، اسی طرح اخروٹ ہے، اسی طرح چھتری ہے، اسی طرح درخت ہے۔ ظاہر ہے، ظاہر کیا ہوتا ہے جی؟ نام ہوتا ہے ہر چیز کا، نام ہوتا ہے ہر حکم کا۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا حکم ہوتا ہے
یا کوئی چیز ہوتی ہے. جب تک کوئی حکم میں 3 چیزیں نہیں جانتا وہ عالم نہیں ہوتا. اگر اس نے یہ جانا ہے کہ یہ حکم جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا نام جانا ہے اور اسے عبادت جانا ہے، تو عبادت میں اس کا باطن ہونا ضروری ہے کہ عبادت کی ادائیگی ہو سکے. اور عبادت کوئی جانتا ہے اور عبادت کی ادائیگی نہیں کرتا، وہ تو شیطان ہوتا ہے یا شیطان کا پیروکار ہوتا ہے. کیونکہ عبادت میں ایمان بھی ہے، عبادت میں ایمان لانے والا بھی ہے، عبادت کے انکار میں کافر بھی ہے، اللہ فاسق فاجر زانی بھی ہے، چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے. بھئی ہمیں تو اللہ نے دین میں داخل کیا ہے نا. دین میں 2 چیزوں کا پتہ بتایا گیا ہے. ایک اللہ اپنے حکم کا پتہ بتاتا ہے اور ایک چیز کا پتہ بتا کر بتاتا ہے کہ اس کے بیچ جو چیز ہے، خنزیر کا جو گوشت ہے، کتے کا جو گوشت ہے، حرام چیز کے اندر جو کھانا پینا رکھا گیا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے. 2 ہی تو چیزیں ہیں. یا حکم بتایا گیا ہے، اس کا نام بتا دیا گیا ہے کہ یہ نماز ہے بھائی، روزہ نہیں ہے. یہ روزہ ہے، یہ حج نہیں ہے. یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ہدیہ ہے، یہ پدیہ نہیں ہے، فدیہ. سارا کچھ بتا دیا گیا. ابتدا اللہ پرور رحمت سے کی ہے، محبت سے کی ہے. اور وہ پتہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ، کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سکھایا الاسماء، ناموں کو سکھایا ہے. جب اپنا بتایا تو یہ معرفت تھی. جب اپنا بتایا تو یہ معرفت تھی. معرفت ایک عبادت کی ہوتی ہے. جب 3 چیزیں عبادت میں پوری ہو جاتی ہیں تب کہتے ہیں اس نے عبادت کی ہے. اور اگر 3 چیزیں پوری عبادت کی نہیں ہوتی، عبادت کی حقیقت اسے نہیں ملتی، تو کہتے ہیں بے حقیقت ہے، بے عبادت ہے، بے اللہ ہے، بے نبی رسول ہے. بسم اللہ کب ہے؟ اگر بسم اللہ ہوتا تو نام اللہ کا لیتا. اگر بسم اللہ ہوتا تو نام جس کا لیا ہے اس کی حقیقت کے حصول میں کامیاب ہوتا، رحمت کے حصول میں کامیاب ہوتا. اور حقیقت رحمت کے حصول میں کامیاب ہونے پر اللہ نبی رسول کے ساتھ ہوتا، جدائیاں تو نہ پڑتی. اس نے کیا حاصل کیا؟ اسے پتہ اس لیے کچھ نہیں ہے کہ عبادت کی حقیقت جو ہے وہ معرفت ہے. لیکن معرفت جس سے ہوتی ہے وہ حکمی علم سے معرفت ہوتی ہے. حکمی علم جو ہے وہ بھی الہی ہے. اور جس سے اللہ پروردگار کی معرفت ہوتی ہے وہ حکمی علم سے معرفت نہیں ہوتی، حکمی علم سے عبادت کی معرفت ہوتی ہے. یعنی عبادت حقیقت پاتی ہے. انت عبد اللہ کا انا کا تراہ، پھر تو عبادت سے اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے کے نائب کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر تو ایمان لا کر جب ایمان کی تکمیل میں دیکھتا ہے تو مومن ہوتا ہے. اور مومن ہو کر جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو ایمان تیرا نہیں اب قابل ہوتا، وہ تو عبادت سے کامل ہوتا ہے، تو مومن کامل ہو جاتا ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی والدی وولدی والناس اجمعین، کہ مومن کامل تو وہ ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں پا لیتا. جب کوئی عبادت کی حقیقت پاتا ہے تو یہ حکمی علم ہوتا ہے. ظاہر عبادت کا نام ہوتا ہے کہ یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ ہدیہ ہے، اس کا نام ہوتا ہے.
حکم ظاہر کا نام ہے، جب تک وہ نام میں داخل نہیں ہو جاتا اسے کیا پتہ عبادت کی ادائیگی کیا ہے۔ مثال موٹی سی ایک دیتا ہوں، وہ کبھی بھی جہاد میں نہیں جا سکتا جس پر اللہ نے جہاد فرض نہیں کیا۔ جب اللہ نے نہیں فرض کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی، وہ کیسے چلا گیا؟ جب جہاد فرض ہو جاتا ہے، اللہ نبی رسول کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جہاد کر سکتا ہے، اس کے لیے جہاد کرنا فائدہ مند ہے، اسے اجازت بھی ہوتی ہے اور اس پر جہاد کرنا فرض بھی ہوتا ہے۔ ایک جہاد کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ جہاد کرنے نکلا ہے، تیری مت ماری گئی ہے۔ کیا تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی حقیقت سے پتہ نہیں چلا؟ نبی رسول علیہ السلام کی اجازت سے پتہ نہیں چلا کہ ہر کوئی جہاد نہیں کر سکتا؟ یہ جہاد جو کرنے کے قابل ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے۔ جب تک کوئی حکم ظاہر نہیں جانتا تو اسے کیا پتہ جہاد کیا ہے؟ اور جب تک کوئی حکم کی ادائیگی میں تعلیم تزکیے کا علم نہیں رکھتا اسے کیا پتہ جہاد کیا ہے؟ جہاد تو اس کے لیے ہے کہ جو جہاد کا حکمی علم پا گیا ہے، عالم ہو گیا ہے۔ عالم دیکھیے، نام کا عالم پتہ چل جاتا ہے یہ حکم ظاہر میں کیا ہے، عالم ہے، عالم ہے۔ باطن عالم کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس حکمی کی علم ہو، یہ اس کا باطن ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب وہ تعلیم دے، جب وہ تزکیہ فرمائے تو وہ معلم ہو، متعلم نہ ہو۔ حکمی علم کی تعلیم اور حکمی علم میں تزکیہ کرنے والا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ عام کا ہوتا ہے، باطن میں علم ہونا چاہیے، حقیقت میں وہ معلم ہونا چاہیے، باطن میں علم ہوتا ہی نہیں۔ گدھا ہے، نام بھی اٹھایا ہوا ہے، گدھا ہے، کتابیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں، گدھا ہے، اپنا بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہے، اور اس پر نام کیا لکھ دیتا؟ عالم۔ مات ماری گئی ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، عالم کون ہیں؟ جو ایمان مکمل کر چکے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو متقی ہو چکے ہیں۔ آئیے دوبارہ اس بات کی طرح، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہیں، مومن نہیں، ایمان لانے والے اور ہیں۔ وہ ایمان لانے والے، ان کا ظاہری نام پتہ کیا ہے؟ وہی ہے جو انہوں نے کام کیا ہے، وہ تو ایمان لائے ہیں۔ کتبہ ان پر فرض ہوا ہے، روزہ فرض ہوا ہے نا۔ جب وہ روزہ مکمل کر لیں گے تو صائم ہو جائیں گے، اور جب وہ ایمان مکمل کر لیں گے جو لائے ہیں، مومن ہو جائیں گے۔ مومن کی حقیقت کیا ہے؟ ظاہری جو مومن ہے وہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر اور اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال پر ایمان، اقرار اور تصدیق سے لایا ہے، اب یہ مومن ہو گیا۔ اقرار اور تصدیق اس نے مکمل کی ہے، یہ بس لایا ہے ایمان تو تب ہو گیا ہے۔ اس باطن میں بھی وہ مکمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تصدیق کا ظاہر بتائے گا، باطن بتائے گا، حقیقت بتائے گا تو پتہ ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ مصدق ہوگا۔ پہلے تو سارا کچھ لایا ہے نا، لانا اور ہوتا ہے، ہونا اور ہوتا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ رمضان کا روزہ فرض ہوا ہے، جس نے مکمل کیا ہے۔ اب اس پر جو فرض ہوا تھا روزہ مکمل کرنے سے وہ کیا ہو گیا؟ صائم ہو گیا ہے۔ ایمان لانے والے کا جب ایمان مکمل ہو گیا وہ مومن ہو گیا ہے۔ اور عالم جس کا نام تھا، جب علم کی تعلیم کرنے والا ہو گیا اب وہ عالم ہو گیا ہے۔ عارف جب اللہ تعلیم کرنے والا ہو گیا تو وہ عارف ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔
یہ ایسے ہی ہو گیا سارا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا فدخل الجنہ، جنتی ہو گیا ہوں، میں نے روزہ رکھ لیا ہے تو میں صائم ہو گیا ہوں۔ جب تک میں روزہ مکمل نہیں کرتا، میں نے تو روزہ رکھا تھا نا، روزہ مکمل تو نہیں نا کیا، میں نے تو تقوی اختیار کیا تھا نا، متقی تو نہیں نا ہوگا۔ تقوی اختیار کرنے سے ہی متقی ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے ہی صائم ہو جاتا ہے، عبادت شروع کرنے سے ہی عابد ہو جاتا ہے، عارف نام رکھ لینے سے ہی عالم ہو جاتا ہے، عارف نام رکھ لینے سے ہی عارف ہو جاتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ جن اور انسان جو نام جن کا ہے، میں اور آپ جن، اس کا یہ ظاہر ہے، جیسے اللہ پروردگار کا نام اللہ کا ظاہر ہے، نبی رسول علیہ السلام کا نام نبی رسول کا ظاہر ہے، جیسے میرے اور آپ کے گھر کا پتہ ظاہر ہے، وہ گھر تھوڑی ہے، گھر تو میرا ہے نا، میرا گھر اندر بھی ہے، وہ میرا گھر وہ باہر بھی ہے۔ جن اور انسان میرا نام ہے، اور مجھے پیدا جس کام کے لیے کیا وہ عبادت ہے۔ میری حقیقت کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ علیحدہ ہے، اور جس کے لیے مجھے پیدا کیا عبادت کے لیے، اس کی حقیقت علیحدہ ہے۔ یہ خلط ملط تو یہی تو ہے نا کہ سچ کو جھوٹ میں ملا دیا ہے اور جھوٹ کو جرمانہ لگتا ہے۔ کہیں بھائی کیوں مجھ پر جرمانہ لگتا ہے؟ میں نے تو دودھ پانی میں ملایا ہے۔ بھائی تو دودھ پانی میں ملا دے یا پانی دودھ میں ملا دے، اسی کو تو ملاوٹ کہتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا ایمان والو، وہ ایمان والے تھے جو ایمان لائے تھے، مومن نہیں تھے، ان پر اللہ نے کیا فرض کیا؟ روزہ فرض کیا۔ روزے کی ادائیگی میں، جب روزے کی کرتے ہیں تو تعلیم میں اور تزکیے میں ادائیگی کے علم میں ادائیگی ہوتی ہے۔ اب جب انہوں نے ادائیگی کی ہے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو روزہ ہے وہ پورا ہو گیا ہے، جو حج ہے وہ پورا ہو گیا ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ اب یہ باطن پورا ہو گیا ہے، اور جب تک کوئی ظاہر نہیں جانتا وہ باطن کی طرف کیسے جاتا ہے؟ اور جب تک کوئی باطن پورا نہیں کرتا اسے حقیقت کیسے ملتی ہے؟ ہم نے حقیقت پہلے لے لی ہے، ہمیں پتہ کوئی نہیں لگتا کہ یہ حقیقت لینے والا اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ نام کا تو پتہ لگا نہیں ہے، اور جس نے حقیقت لی اس کا پتہ بتا دیں۔ سارا کچھ ہم نے بتا دیا۔ یہ سارے ہمارے پتے جھوٹے ہیں۔ جب تک کوئی سچا پتہ نہیں جانتا جو کہ اللہ کا بندہ ہے، اسے کیا پتہ؟ پتہ بھی وہ بتاتا ہے، پھر پتے تک پہنچاتا بھی وہ ہے۔ ہر حکم کا ایک ظاہر ہے، یہ اس کا نام ہوتا ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے تقوی ہے، جیسے مسلمانی ہے، یہ اس کا نام ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر عبادت کا بھی ظاہر اس کا نام ہے۔ پھر عبادت کی تعلیم دینے والا حقیقت ہوتا ہے، جسے ہم معلم کہتے ہیں، مزکی کہتے ہیں۔ پھر وہ معلم اور مزکی جب روزے کی تعلیم اور روزے کا تزکیہ جو کہ روزے کی ادائیگی ہوتی ہے وہ دیتا ہے، تو اب باطن درست ہوا ہے۔ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ میں تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ ظاہر تو میرا اور آپ کا نام ہے، ظاہر میرا اور آپ کا تو سیب ہے، گڈو ہے، منو ہے، چنو ہے۔ اللہ کب ظاہر کو دیکھتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا بندہ دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا بندہ جو ظاہر اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے، گڈو مڈو چڈو یا حکم، نماز روزہ حج زکوٰۃ، پھر اللہ کا بندہ اس کی تعلیم تزکیہ یعنی ادائیگی کا علم دیتا ہے، تعلیم میں دیتا ہے۔ اب اللہ کا بندہ جب عبادت کی ادائیگی تعلیم اور تزکیہ میں فرماتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حقیقت اس لیے دیتا ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لا رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، حج نہیں کر رہا، بلکہ اس نے حج کر لیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے۔
ایک چیز کھالی ہے، ایک چیز پیلی ہے، اب وہ تو ہضم ہو رہی ہے نا، وہ تو قبولیت پا رہی ہے نا۔ جیسے اس نے قبولیت دی تو ویسے ہی وہ قبولیت دینے والا قبولیت کرتا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ پتہ نہیں ہم نے کیوں ان باتوں کو نہیں جانا۔ مجھے جو بات سمجھ میں لگی ہے وہ اس لیے نہیں جانا کہ ہمیں کوئی معلم استاد نہیں ملا۔ اگر معلم استاد مل جاتا، زبردستی نہ پڑھا دیتا تو بات ہوئی نا، زبردستی پڑھا دیتا۔ اگر عورت کو اللہ مرد دے دے، وہ نہ بھی چاہے، زبردستی اولاد ہو جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ زبردستی اللہ ملا دیتا ہے۔ ہم کب ملنا چاہتے ہیں؟ بات تو یہی ہو رہی تھی نا کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، ملنا چاہتا ہے، تو مرنے کے بعد ملاقات ہو جائے گی۔ وہ مرنے سے نہیں بھاگتا، وہ تو ملاقات کا دروازہ ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمانا، ہمارا تو مرنے کو دل نہیں کرتا۔ فرمایا یہ نہیں ہے کہ ملاقات محبوب سے آنکھیں ملانے میں نا جان نہیں ہے ہمیں شرم آتی ہے، یہ ہے وہ بات۔ جسے اللہ کا بندہ ملا ہے اسے اللہ پاک نے اپنا آپ دیا ہے کہ فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میرا تم پر احسان نہیں ہے کہ تمہیں میں نے اپنا بندہ دیا ہے۔ بندہ ہے نا جو بندہ، وہ مومن نہیں ہوتا، بندہ مومن کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومن کرتا ہے۔ مومن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم میں مومن ہے، نبی رسول علیہ السلام اپنے علم میں مومن ہے، علم میں مومن ہے۔ اب حقیقت مومن کی کیا ہوئی؟ علم ہوا نا۔ اور جب ہمیں مومن کرتا ہے تو ہمیں کیا دیتا ہے؟ علم میں تعلیم دیتا ہے۔ پھر جب ہم مومن ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کیا بنتا ہے؟ عبدہ و رسول۔ کہیں فرمایا مومن و رسول؟ کہیں فرمایا؟ کہیں نہیں آیا۔ عبدہ و رسول، یہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ اللہ کے بندے کی حقیقت ہے۔ اللہ کی طرف ہو گیا، ظاہر میں اللہ کا بندہ ہے، نماز پڑھتا ہے۔ کون نماز پڑھ رہا؟ عبداللہ، یہ اس کا ظاہر ہے، یہ اس کا ظاہر نام ہے۔ اس کا باطن کیا ہے؟ علم الہی حکمی بھی رکھتا ہے اور علم الہی حقیقی بھی رکھتا ہے۔ حقیقت کا علم اللہ پروردگار سے جب ملتا ہے تو اللہ اپنے مشاہدے میں سارا کچھ دیتا ہے، اور حکمی علم جب عبادت اللہ کی کرتا ہے اس سے ملتا ہے تو حکمی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت اپنی حمد و ثنا ہوتی ہے، حکمی علم میں اپنی حمد و ثنا اپنے بندے کی بنا دیتا ہے۔ معرفت اگر عبادت کی ہے تو حکمی علم حقیقت ہے، اور معرفت اگر علم حقیقی کی ہے تو اللہ کا مشاہدہ ہے جو یہ بھی کرتا ہے، اور جسے اللہ نے یہ مشاہدہ دیا ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عبادت کی تعلیم اور تزکیہ دیتے ہیں۔ خود عابد نہیں، خود عبداللہ ہیں، خود عبداللہ ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، ہم اور آپ جب حقیقت پا لیتے ہیں تو حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا باطن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، حکمی علم بھی اور حقیقی علم بھی۔ باطن اللہ کا علم ہے، اور جب ہمیں اللہ کا بندہ تعلیم عبادت کا علم دیتا ہے تو ہم میں حکمی علم آتا ہے، اور جب اپنا مشاہدہ دیتا ہے، اپنے محبوب کا مشاہدہ دیتا ہے تو ہمیں حقیقی علم آتا ہے۔ جب حقیقی علم آتا ہے تو ہم مومن کدھر ہوتے ہیں؟ ہم عارف ہوتے ہیں باللہ، عارف باللہ، جیسے وہ عبدہ و رسول ہے۔ اور جب ہم حکمی علم رکھتے ہیں تو ہم عالم بالعبادہ ہوتے ہیں۔ عبادت میں اللہ نے ہمیں حکمی علم دے کر عالم بنا دیا تھا۔ فرق ہے؟ نہ فرق کوئی کرے
تو بھائی اس نے فرق نہیں نہ کیا، اللہ نے تو فرق رکھا ہوا ہے۔ عالم میں اور جاہل میں فرق ہے، رات اور دن میں فرق ہے، چیز کی حقیقت نہیں کوئی جانتا، اس میں فرق ہے، اور اگر حکم کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تو اس میں فرق ہے۔ کیوں کہ رات اور دن میں جب فرق ہے، اسی طرح حکم میں بھی فرق ہے۔ کوئی حکم میں نماز ہے، کوئی حکم میں روزہ ہے، کوئی حکم میں حج اور زکوٰۃ ہے۔ فرمایا روزہ فرض کیا ہے، پورا کس نے کرنا ہے؟ جس نے پورا کرنا ہے اس نے شروع کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یہ فرمایا ہے۔ تقوی کا ظاہر کیا ہے؟ تقوی کا ظاہر یہ ہے کہ جو اللہ نبی رسول کی تعلیم میں اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، کر رہا ہے، پورا کرتا ہے، رکھتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے، یہ کیا اختیار کر رہا ہے؟ یہ تقوی اختیار کر رہا ہے۔ جب اس نے تقوی اختیار مکمل شروع بھی کیا اور پورا بھی کیا، نماز شروع بھی کی، نماز پوری بھی کی، روزہ شروع بھی کیا، روزہ پورا بھی کیا، کیا ہو گیا؟ یہ متقی ہو گیا، متقی ہو گیا۔ ہر چیز اور ہر حکم کا ظاہر ہے۔ جب تک کوئی ظاہر نہیں جانتا اسے کیا پتہ باطن میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ کیا پتہ کہ باطن حلال ہے کہ باطن حرام ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ چیز کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے باطن میں اس کے نام کی وجہ سے داخل ہوتا ہے، اور چیز کی حقیقت کا اور حکم کی حقیقت کا تب پتہ چلتا ہے جو کہ اللہ کا بندہ ملا ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ عطا ہے، سب سے بڑی اللہ کی عطا جسے اللہ مل جائے، اور اللہ سب سے بڑی عطا اسے ملتی ہے جسے اللہ کا بندہ مل جائے۔ ماں باپ ملے نا تب بھی اولاد کو یہ سب عطائیں ہوئی ہیں کہ یہاں تک کہ خود جا کے ماں باپ بن گیا، خود جا کے ماں باپ بن گیا۔ اور جب کسی کو اللہ کا بندہ ملا ہے تو مومن کیا ہوا؟ ہوئے ہوئے خود ہی جا کے عبدہ و رسول ادھر وہ بنا ہے جو اس کا معلم ہے، جو صحابہ کا معلم ہے، اور یہ پوری کائنات کا بعد میں معلم ہو گیا، مزکی ہو گیا، عبدہ و رسول رہ گیا ہیں، عبدہ و رسول یہ رہ گیا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایمان سے چلایا تھا، اب اللہ نے اسے کہہ دیا عبدہ و رسول، یہ چھوٹی بات ہے، یہ خود نہیں رہ گیا، اللہ پاک نے اسے عبدہ و رسول اب کہہ دیا، یہ نہیں رہ جاتا، پھر مومن نہیں رہ جاتا، تعلیم اور تزکیہ لینے والا نہیں رہ جاتا، گرد نہیں رہ جاتا۔ پھر اللہ اسے جس طرح اپنے محبوب کو عبد الرسول کہتا ہے، اپنے محبوب کو عبداللہ کہتا ہے، اپنے محبوب کو عالم کہتا ہے، عارف کہتا ہے، مزکی کہتا ہے، معلم کہتا ہے، پھر اللہ کہہ دیتا ہے میرا بندہ۔ میں تو کہتا ہی کہتا ہوں نا، پھر میں بندہ نہیں رہ جاتا، میں تو کہتا ہی کہتا ہوں، میں پھر مومن نہیں رہ جاتا، میں تو کہتا ہی کہتا ہوں میں مومن ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے عبدہ، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جب اللہ کا بندہ کوئی ہو جاتا ہے، عبداللہ کوئی ہو جاتا ہے، تو یہ تو مومن ہی ہو سکتا، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ جین آمنوا وکانوا یتقون، یہ تو مومن ہی ہو سکتا، دوسرا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایمان لایا ہے، ایمان مکمل نہیں کیا تو وہ تو زندیق ہے، وہ تو گندا ہے۔ شیطان ایمان تو لایا تھا لیکن ایمان مکمل تو نہیں نہ ہوا، شیطان ہو گیا۔ اگر ایمان لاتا ہے، ایمان مکمل نہیں کرتا، وہ شیطان کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ مزہ کھائے تو کھانا پورا تو کرے، جب پیے پینا پورا تو کرے۔ یا کسی نے بددعا دی ہے کہ اس کو مر ہی نہیں رہا، اگر مرنا ہے تو مر جا بھائی، کیوں عذاب میں پڑا ہوا ہے، کیوں تکلیف میں پڑا ہوا ہے؟ اگر نہیں مرنا تو پھر چل، پھر زندگی گزار۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو موت دیتا ہے تو پھر اسے موت آ جاتی ہے، اور جب کسی کو زندگی دیتا ہے اسے زندگی آ جاتی ہے۔ آئیے اس بات کو لے لیں، سب سے پہلے ہر چیز کا ظاہر لیں، سب سے پہلے حکم کا ظاہر لیں۔ یہ کیا ہے؟ چیز کا اور حکم کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد باطن ہے۔ چیز ہے تو اس میں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال رکھا ہے وہ کھانا ہے، اور جو حلال نہیں رکھا، حرام رکھا، نہیں جانا۔ یہ کون بتائے گا؟
یہ تعلیم، تزکیہ، ہر چیز اور ہر حکم کی جو ہے وہ بتائے گی، کیونکہ ادائیگی کرنی ہے نا۔ اور ادائیگی کے بعد آپ اور میں، کھانے والے، پینے والے، نمازی، عابد، یہ وہ سارا کچھ ہو جائیں گے۔ اب یہ بات بنی ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ۔ اختیار کیا ہم نے کیا تھا؟ متقی نہیں ہوئے تھے، اختیار کیا کیا تھا؟ تقوی۔ اختیار کیا کیا تھا؟ روزہ۔ اختیار کیا کیا تھا؟ آمنو والوں نے جو ایمان لائے تھے، ایمان اختیار کیا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ کام ٹھیک ہو گیا۔ اب تو عید آئی نا، اب تو 27ویں آئی نا، شروع سے چلے تھے اور الحمدللہ پہنچ گئے۔ جب سورج غروب ہو جائے روزہ افطار کرو۔ پہلے اندازے سے لوگ روزہ افطار کیا کرتے تھے، پھر بھی روزہ ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ اندازہ ہی لگانا تھا۔ کیا پتہ چلتا ہے، بادل آئی ہوئے ہوں، کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ایسی جگہ بندہ بیٹھا ہو جدھر سورج دیکھنے تو نہیں نہ جاتا، اور سورج دیکھنے جائے گا بھی تو کیا پتہ لگے گا کہ سورج غروب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ جیسے ہی سورج غروب تو رات شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اندازے سے بھی ان کے روزے ہو جایا کرتے تھے۔ آج کل تو اندازے کی بات ہی کوئی نہیں ہے، سیکنڈ کا پتہ ہے۔ جیسے ہی روزہ سورج غروب ہو جائے تو روزہ کھولو، کہ فرمایا روزہ کھولنے میں جلدی کرو سے مراد یہ نہیں کہ روزہ توڑ لو اپنا، اور جدھر روزہ رکھنے کی بات ہے ادھر فرمایا سحری میں تاخیر کرو۔ سحری میں تاخیر یہ ہے کہ طلوع فجر جو ہے یہ ہوتے نا ذرا دیر لگتی ہے، اس لیے وہاں 2 اذانیں دی جاتی تھیں، 2 اذانیں۔ ایک سحری کی آگاہی کے لیے کہ بھائی سحری جو ہے نا اس کی تمہیں آگاہی ہو جائے، اور ایک طلوع فجر کے بعد فجر نماز کی۔ وہاں تو 2 اذانیں دی جاتی تھی یہ بات بتانے کے لیے۔ تو بھئی سحری میں اگر دیر بھی ہو جائے، 5 سے 10 منٹ ہو جائیں، 10 سے 1 منٹ ہو جائیں، اس وقت کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ آج تو سیکنڈ کا پتہ ہے۔ آج جو ٹائم ہمیں بتائے گئے ہیں وہ الہ تک بتا دیے گئے ہیں، کہ جیسے بیت الحرامی الی المسجد الاقصی، یہ اندر باہر مسجد اقصی کو نظر میں آ گئی، یہ نہیں ہے حد کہ من المسجد الی المدرسہ تھی، مسجد کی حد سے نکلا اور اسکول کی حد میں داخل ہو گیا، یہ حد بتائی گئی ہے۔ کیا آج کل ایک سیکنڈ میں پتہ ہو گیا غروب ہو گیا تب روزہ کھول لو، اور جب طلوع فجر تک بات پہنچ گئی، ٹائم ہمیں بتایا ہوا ہے، روزہ بند کر دو۔ ہر چیز کا ایک حکم ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن پھر اسی کا ہوتا ہے، اسی کی حقیقت ہوتی ہے، اس سے نکلنا نہ، نکل جاؤ گے تو کوئی آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور اگر آج کل کے یہ لے گئے ہیں نا ساتھ تو اس کو اغوا کہیں گے، پھر ہمیں ادھر لے جائیں گے اور ادھر ہمارا کچھ نہیں رہنے دیں گے۔ تو ڈرو، حکم کو نہ کبھی چھوڑو، حکم کے باطن کو نہ کبھی چھوڑو، حکم کی حقیقت کو کبھی نہ چھوڑو۔ یہ کون دے گا؟ یہ میں اور آپ نہیں دیں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ دے گا۔ اور بندہ کس میں دے گا جی؟ سنت میں دے گا۔ ایویں نہ ہوئے ہر ایک بندے نو سمجھ کے جفیاں پاؤں لگ جائے، یا تو چراغ لے کے نکلنا پڑتا ہے اور چراغ ظاہری نہیں ہوتا، یہ باطن اللہ روشن بندے کا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کے بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اسے محبت کرتا ہے، پھر اللہ اپنا بندہ دے دیتا ہے، تو پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ سنت کی، تزکیے کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی کے حوالے نہ ہونا، غسال کے حوالے اس لیے ہم ہو جاتے کہ مردہ ہو گئے، اور ابدی زندگی کے لیے غسال کے حوالے اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ توفیق